السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ پہلا روزہ مکمل ہونے کو ہے اور کچھ لوگوں کے سوالات بھی آئے ہیں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو سوالات مجھ کو آئیں گے انشاءاللہ ان کو ویڈیو بنا کر کے ان کے جوابات دیے جائیں گے، تاکہ بہت سارے لوگوں کے دل میں وہی سوال ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھ نہیں پاتے۔ بہرحال کوئی ایک شخص پوچھ لے اور اس کا جواب مل جائے تو سب کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا سوال یہ آیا ہے کہ روزہ کن لوگوں کے لیے نہ رکھنا جائز ہے، یعنی ایسی کیا کوئی مجبوری ہے جس میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والوں کو چھوٹ دی ہو؟ کیونکہ ظاہر بات ہے ہر شخص ہمیشہ ہر سال تندرست نہیں رہ سکتا، کوئی بیماری ہوتی ہوگی، اسے کوئی بیماری لاحق ہوئی ہوگی، لہٰذا اس کا ہم جواب دیں گے کہ کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنا اس کی گنجائش ہے، ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ بہرحال روزہ نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ابھی روزہ چھوڑ دیا تو آئندہ اس کی قضا نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے مرض ایسے ہیں جس میں اگر ہم نے رمضان میں وہ مرض ہم کو لاحق ہوا، ہم نے روزہ نہیں رکھا تو آئندہ چل کر اس کی تلافی کی صورت میں ہم کو روزے کی قضا کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان گیا بات ختم۔ بہرحال کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے روزہ نہ رکھنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو بیمار ہو، اتنا بیمار ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بعض لوگ نارمل ہمیشہ ہی بیمار رہتے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، بلکہ بیماری اس درجے کی ہو کہ اس بیماری میں روزہ آدمی نہ رکھ سکے، یا اس درجے کی بیماری ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بیماری کے اندر اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، اب بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو بیماری آپ کی بڑھ جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے بھی اس وقت روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ دوسرا وہ شخص جو مسافر ہو، کہیں سفر میں ہو، تو اللہ رب العزت نے خود اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس وقت سفر میں روزہ نہ رکھے، جب سفر ختم ہو جائے، اپنے مقام پر آ جائے تو روزے کی قضا وہ کرے گا۔ لیکن اگر آپ مسافر ہیں اور روزہ رکھ بھی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو روزہ رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی گنجائش نہیں تو روزہ نہ رکھنے کی بھی مسافر کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح بوڑھا مرد یا عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، بعض لوگ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، 90 کراس کر دیتے ہیں، 100 تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ پہلی بات تو بہت کم کھاتے پیتے ہیں وہ، اور اگر ان کو وہ بھی اس وقت نہ ملے تو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، بیمار پڑ سکتے ہیں۔ تو ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھے عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ جس کا بڑھاپا اگر بھوک کی حالت اس کو لاحق ہو گئی تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے، ایسے شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے تو نہ رکھے۔ لیکن بعض ماشاءاللہ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہونے کے باوجود مضبوط ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو بالکل ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بہت کمزور لاغر بوڑھوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت جو پریگننٹ عورت ہے اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر کہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسے عورت کے لیے اس وقت روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ البتہ جب اس بچے کی ولادت ہو جائے گی پھر اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو جو پریگننٹ عورت ہے یا پھر دودھ پلانے والی عورت ہے جو فیڈنگ کر رہی ہے، اس عورت کے لیے بھی گنجائش ہے
کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کھائے پیے نہیں تو فیڈنگ کے اندر پرابلم آتی ہے، دودھ نہیں بنتا۔ بہرحال ایسے عورتوں کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ اس وقت نہ رکھتے ہوئے بعد میں قضا کر لے، لیکن اگر پریگننٹ اور فیڈنگ کرنے والی عورت کوئی عذر نہیں ہے، آسانی سے روزہ رکھ سکتی ہے، تو اس کے لیے اس وقت روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عذر ہے تو روزہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ بہرحال آگے بھوک یا پیاس کی وجہ سے کسی کو ہلاکت کا اندیشہ ہو، کوئی شخص مرنے کے قریب ہو جائے، تو اس کے لیے بھی روزہ رکھ کر کے توڑنا جائز ہے کہ واقعی اب اگر اس نے کھایا اور پیا نہیں تو مر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح دین، صحیح علم کے ساتھ اپنے حکموں پر چلنے والا بنائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔